بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، تجلیات چشت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں پر میں کچھ باتیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ عطائے رسول فی الہند ہیں، ان کے متعلق عرض کروں گا۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کفار کی علامت کیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے محبت کرتے ہیں، بتوں سے محبت کرتے ہیں، مادی چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات جہاں پر آ جائے پھر اللہ کی محبت کے آگے کسی کو نہیں دیکھتے۔ ان کا مطمع نظر محبت الہی ہوتا ہے، اور پوری زندگی کا مقصد یہی ہے، اور محبت الہی کے جو تقاضے ہیں اسی پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہ ان کی خاص نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے نا، قرآن کریم میں ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان قریب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا فرمائے گا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ معنی کیا ہوا کہ جو اللہ کی محبت میں آ جائے اور اس کی محبت میں مستغرق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ رب العالمین ہو جائے پھر اس کو دنیا میں پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا میں اپنے آپ کو مشہور کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو پھر جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں، پھر وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس اللہ والے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتے ہیں۔ تو جن کی محبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے پھر وہ محبت کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ جو پروپیگنڈے کے ذریعے محبت حاصل کی جاتی ہے نا، کہ آن بان شان دکھائی جائے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، میرے گرویدہ ہو جائیں، یہ محبت ہو سکتا ہے کہ عارضی ہو، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ محبت ہے یہ عارضی نہیں ہوتی، یہ اس میں دوام ہوتا ہے، اور ایسا دوام کہ جب زمین پر بندہ چل پھر رہا ہے اس وقت بھی لوگوں کی محبتوں کا مرکز ہے، اور جب اپنے مزار میں آرام فرما رہا ہے تو تب بھی لوگ اس کی محبتوں کے گرویدہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ پھر وہ جب دنیا سے تشریف بھی لے جائیں نا تو لوگ ان کی محبت کے گرویدہ نظر آتے ہیں، اور دنیا کے ایک کونے میں ان کا مزار ہو اور کوئی مسلمان کہیں پر بھی ہو تو وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیوا نظر آتا ہے۔ اور اس محبت میں دوام اس طرح بھی ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ کا ایک قول بھی ہے نا، جملہ بھی ہے، فرمایا کہ اے درویش، مرد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مد نظر نہ رکھے، کوئی چیز اس کے سامنے نہ رہے، اور فرمایا کہ جب انسان ایسے مرتبے پر پہنچ جائے تو جو کچھ اس کے دوست کی ملکیت ہوتی ہے نا وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرما کے یہ بھی فرمایا نا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک یہ جو زمین ہے نا یہ کن کی ملکیت ہوتی ہے، اس کے وارث کون ہے؟ اس کے وارث کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہیں جو اس کے وارث ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ محبت آپ کو مل گئی نا، پھر ایسی محبت جو، کیونکہ محبت یہ اس کا جو مادہ ہے، اوریجن ہے، وہ حب ہے، اور کہتے ہیں حب وہ دانہ ہے، مکاشفۃ القلوب میں اس کو درج کیا گیا، وہ دانہ ہے کہ جس کو، وہ دانے کہ جو صحرا میں بکھیر دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی مصیبتیں، مصائب و آلام، یہ موسموں کے تغیرات، بارشیں، آندھی طوفان،
ساری مصیبتیں وہ سہ جاتے ہیں لیکن اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتے. تو جو محبت الہی میں سرشار ہونا، جسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ساری تکلیفیں اپنے اوپر سے لیتے ہیں لیکن آخر تک اسی محبت الہی سے سرشار نظر آتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جب اس دنیا سے تشریف لے گئے نا تو باقاعدہ یہ ظاہر ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حبیب تھا. ھذا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کا حبیب تھا. مات فی حب اللہ، اس دنیا سے جب گیا ہے تو اللہ کی محبت میں ہی گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو محبت الہی سے سرشاری تھی نا، اس کی ایک جھلک، ایک قطرہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ناظرین، پروگرام تجلیات چشت میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے a beautiful short lecture by the world famous scholar عالم دین الحافظ الحاج القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی زبان سے، اور بہت میٹھا بہت پیارا بولتے ہیں. میری ہر بات ان کی میرے دل میں بھی اترتی ہے، یقیناً نوجوان نسل کے بھی دل میں اترتی چلی جاتی ہے. سب ان سے پیار کرتے ہیں. بڑی نوجوانوں کی تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں سیٹ پر بھی اور وہاں بھی. یہ سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا سوالات کرتے ہیں. اور حضرت کی بات بہت خوبصورت تھی. اس میں ایک نقطہ مجھے آیا جو میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت نرم دل ہوتے ہیں، اخلاق کے خوگر ہوتے ہیں، پیکر ہوتے ہیں، زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، اسی لیے زمین ان کے لیے نرم ہو جاتی ہے. جب یہ تہے زمین ہوتے ہیں تب بھی ان کے لیے زمین نرم ہوتی ہے، جب یہ زیر زمین آتے ہیں تب بھی زمین ان کے لیے گل و گلزار ہوتی ہے. تو زمین پر رحمان کے بندے نرمی سے چلتے ہیں، اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں. جی ہمارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال آپ میں سے کون سب سے پہلے آپ میں سے جی آپ پوچھیں گے؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ پوچھیں حضرت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام کا ذکر قرآن میں ہے؟ اچھا، قرآن مجید قرآن مظاہر. مفتی صاحب، جدید ذہن یہ بھی سوال کرتا ہے کہ آپ اولیاء کی بات کرتے ہیں، پیر مرید اس کو بھی ضمن میں لاتا ہے، تو کہاں قرآن میں کہیں اولیاء اللہ کا ذکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سید سلمان گل صاحب شاہ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ حضور. اور جتنی بھی ہماری نیو جنریشن ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے. بیٹا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ. اچھا، یہ جو سوال ہوا نا کہ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل جگہ جگہ پر باندھ باندھ کی بولیاں بولی جاتی ہیں. ایسا ہی یہ اولیاء کہاں سے آ گئے؟ صحیح بات جی. اولیاء کہاں ذکر ہے ان کا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر اپنے پیارے اولیاء کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. تو ایک ذکر یہاں پر بھی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کی تمام صفات کہ تم لوگ جب راتوں میں محو خواب ہوتے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجود و قیام میں گزارتے ہیں، نوافل میں گزارتے ہیں. پھر یہ اسراف نہیں کرتے، زمین پر آہستہ چلتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ. یہ ساری صفات ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غرور تکبر نہیں کرتے. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. ان عذاب کان غراما، بڑی پکڑ والا عذاب ہے. پھر رب تعالیٰ اسی سورہ کے آخر میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو فرشتے سلام پیش فرمائیں گے. ایک مقام سورہ فرقان کا یہ آخری رکوع. پھر سورہ یونس میں آ جائیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ رہو، بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے. یہ ان کی علامت بتائی، یہ ان کا یوں سمجھنے کی پہچان بتائی کہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہوں گے کیسے؟ فرمائے کہ یہ ایمان والے اور تقوی پرہیزگاری والے ہوں گے. مولا ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہمیشہ کے لیے ان کی خوشخبری ہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. پھر بیشتر مقامات پر ان اولیاءہ الا المتقون، میرے جو ولی ہیں وہ متقین ہیں. اس کے علاوہ فرمایا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے جو نیک بندے ہیں یہی زمین کے وارث ہیں. تو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے. کیا بات ہے. میں مفتی صاحب، یہاں تو سوال یہ تھا کہ قرآن میں اولیاء اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہاں نہیں ہے. کہاں نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کتنی ساری مثال. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاس ٹو دا پوائنٹ کوئسچن کا آنسر کرنے کے لیے 1-1.5-2 منٹ کا ٹائم ہے.
اس میں اگر گنجائش میں اتنی مثالیں قرآن کی آپ نے دے دی تو سوچیں قرآن اولیاء کرام کے ذکر سے کہاں تک بھرا ہوا ہوگا. کوئی اور سوال نوجوان؟ جی آپ کریں گے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جی ہاں, بات ہوئی تھی مفتی صاحب قرآن کی. مجھے خوشی اس بات کی, آپ کو بھی یقیناً ہو رہی ہوگی کہ پہلے بچے نے قرآن کی بات کی, دوسرے نے صاحب قرآن کی بات کی. نبی پاک نے کیا فرمایا اولیاء کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بڑی پیاری بات ہے کہ جہاں قرآن کی بات ہو تو صاحب قرآن کا ذکر جدا کر ہی نہیں سکتے. واہ واہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے نا, اس کی ہدایت ہمیں سمجھ میں آتی ہے نبی علیہ السلام کی احادیث اور سنتوں سے. اچھا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک تو یہ فرمایا یتقرب عبدی الی بالنوافل, بندہ نوافل کے ذریعے, یہ حدیث قدسی ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ زبان میرے مصطفیٰ کی ہو, بات اللہ رب العالمین کی. بے شک. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. پہلے محبت الہی کی تگ و دو تھی, حتیٰ احبہ, غایت بیان کی جا رہی, یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی محبت الہی میں آگے بڑھے گا محروم نہیں رہے گا, وہ رب تعالیٰ کی محبت و کرم کے دامن سے وابستہ ہو جائے. سبحان اللہ. اور جو محبت الہی میں آ جائے, جس سے رب تعالیٰ محبت فرمائے, تو فرمایا کہ اس کے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ بظاہر کام اس کے ہوتے ہیں, مرضی میرے رب تعالیٰ کی ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہاں تک کہ فرمایا کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ, اگر وہ مجھ سے سوال کر لے تو اسے خالی نہیں پھیرتا, میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں. بہت خوب. اچھا, یہ تو احادیث کریمہ اور بھی ہیں لیکن وقت کی کمی ہے. میں اتنا عرض کروں گا کہ جو اولیاء اللہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, میں ایک مثال دوں آپ کو. آپ کا قریبی دوست ہو, آپ کا کوئی بڑا منصب ہے نا, تو جو اس کا دشمن ہوگا خواہ اس کے خلاف ہوں گے کہ میرے دوست کا دشمن ہے, میرے جگری یار کا دشمن ہے. یہ دو جہاں کے خالق و مالک کے دوستوں کی بات ہو رہی ہے. واہ واہ واہ. من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب, کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی تو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی اتنی پروٹیکشن ملتی ہے ان اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کی طرف سے. اور جب پروٹیکشن بائی آل مائٹی اللہ ہو تو زمانہ اس کا کیا, وہ کہتے ہیں نا, بجھائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی گرائیں گی بھلا کسے راستے کی تنگیاں. تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ثابت قدمی سے اللہ کے راستے پر چلتے چلے گئے. جی ہاں, آپ میں سے کوئی اور؟ جی آپ, کیا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام کی پہچان ان کا لباس یا کوئی خاص وضاحت ہے؟ جی, اولیاء کرام کی پہچان. اچھا, میں نے مفتی صاحب ایک ایگزامپل بھی دی تھی اس سیریز میں ہی ایک پروگرام میں کہ آج تو خاص وضع قطع, بڑی گاڑی, بڑا پروٹوکول, بڑے لوگ, یہ پہچان بظاہر جو خود کو سمجھ بیٹھے. ایک تو غریب نواز وہ ہے نا جسے میں نے, آپ نے اور کائنات نے غریب نواز کہا سمجھا. ایک وہ ہے جو خود کو غریب نواز سمجھتا ہے مگر غریب. تو یہ خاص وضع قطع سے پہچان ہوگی, سمبولک کوئی طریقہ ہے ولی کو پہچاننے کا؟ دیکھیں, عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فیلڈز ایسی ہیں کہ جہاں وضع قطع سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا شخص ہے, اس فیلڈ کا ماہر ایکسپرٹ ہے. صحیح. اچھا, اسی طریقے سے اسکول میں, کالجز میں عام طور پر یونیفارمز ہوتے ہیں, اسی طرح اداروں میں بھی بعض ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, ٹھیک ہے, یونیفارمز ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا پیارا بنا لینا تو اس کے لیے کسی یونیفارم کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی وضع قطع کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں جبہ پہنوں گا تو اللہ کا ولی ہوں گا, صحیح, میں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنوں گا تو اللہ کا ولی ہوں گا, میں تسبیح پکڑوں گا تو اللہ کا ولی ہوں گا. یہ کوئی وضع قطع, ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ یہ یونیفارم ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, ایک چیز بتائی, جہاں پر لباس کا ذکر آیا نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لباس ستر کا, زینت کا ذریعہ ہے, لیکن فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. کوئی لباس بس کافی ہو ستر چھپانے کے لیے, عام لباس بھی ہو, لیکن فرمایا کہ سب سے بہترین لباس جو ہے نا یہ ہمارے مہنگے لباس نہیں ہیں.
جس نے تقوی کا لباس پہن لیا تو میرا رب فرماتا ہے کہ سب سے بہترین لباس یہی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, تقوی پرہیزگاری کا لباس ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو یہ کوئی خاص وضع قطع کہ اتنے گارڈز ہوں گے, اتنی گاڑیاں ہوں گی, ایسی خانقاہ ہوگی, ایسی جگہ ہوگی تو یہ اللہ کا ولی کہلائے گا؟ نہیں نہیں. اللہ کے ولی کی تاریخ یہ رہی ہے, جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں نا, تو انہوں نے جسے کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں منگل کر دیا. واہ واہ. وہ ویرانے میں گئے اور وہاں پر آبادی کر دی. کیا بات. جہاں پر گئے خلق خدا کا ہجوم وہیں پر آ گیا. تو ویرانے میں گئے تو وہاں پر ہجوم لگ گیا. تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول میں ہوتے ہیں, انہیں بندگان خدا کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں رہتی. تو وضع قطع کوئی دین اسلام میں اس طرح نہیں ہے, بس لباس تقوی ہونا چاہیے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور یاد رکھیں کہ علامت سے کیسے پہچانا جائے گا یہ اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو تو راضی رکھتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اللہ اور ان کا وتیرہ یہ ہے صوفیاء کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ خلق خدا کی محبت سے ہوتا ہوا نکلتا ہے. الخلق عیال اللہ, اس فلسفے پر کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے. آپ کے کوئی بھائی ہوں, بچے ہوں, میں ان سے محبت کا اظہار کروں تو آپ خوش ہوں گے نا. اسی طریقے سے صوفیاء کا طریقہ یہ رہا کہ خلق خدا سے محبت کی جائے تو رب تعالیٰ خوش ہو جائے. کیا بات, بہت خوب. میں اولیاء کاملین کی بات ہو رہی ہے, صوفیاء کاملین کی, اور اسی ضمن میں ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈیڈیکیشن پیش کر رہے ہیں, اسپیشلی انہیں یاد کر رہے ہیں. بہرحال آپ میں سے کسی اور نوجوان کا کوئی سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے؟ مائک دیجئے ان کو. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اولیاء کرام کی خدمات کیا کیا ہیں؟ اچھا, اولیاء کرام کی کیا خدمات ہیں جو آج ریگارڈ آپ پیش کر رہے ہیں انہیں اور پوری دنیا, تو کن خدمات کے پیش نظر یہ سوال کیا جائے کہ اولیاء اللہ کی خدمات کیا کیا نہیں ہیں؟ کیا کیا نہیں ہے؟ اللہ خدمات اللہ اللہ. اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر, یہ کسی حال میں بھی نا نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا نہیں چھوڑتے, نمبر ایک. اس کے علاوہ ان کی خدمات اور بھی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یعنی ہر آنے والے سے نا یہ نفرت سے پیش نہیں آتے, یہ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم. ہائے ہائے. محبت اختیار کر لو. میں نے ابتدان لیکچر میں کہا نا کہ جو اللہ کی محبت میں آ جائے تو یہ محبت کا فیضان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ پوری زندگی محبتیں بانٹتا چلا جاتا ہے. اور یہی محبتوں کا فیضان ہے, اولیاء اللہ کی خدمات ہیں کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے نا یہ اپنی محبت نہیں دیتے, یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی محبتوں کی جام پہ لا کر رخصت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. بہت خوب. جی آپ میں سے کوئی اور پوچھے گا سوال؟ میرا ایک سوال ہے کہ اولیاء کرام کے اخلاق و احوال عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب, برتنا, ملنا, کاروبار, سماج, سیاسی معاملات, ان تمام کے جائزے میں ایک عام انسان کو دیکھیں اور ولی کو دیکھیں تو کیا فرق آتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیفرنس جو آپ نے پوچھا نا, تو ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت. شریعت کو اپنا لینا یہ طریقت ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہمیں عام لوگوں سے ڈیفرنٹ اس لیے نظر آتے ہیں کہ عام لوگ شریعت مطالعہ پر مکمل عمل نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. آپ 10 بندوں سے پوچھے بھائی نماز پڑھتے ہو تو کہے گا ہاں فجر کی چھوڑ دیتا ہوں, عصر کی چھوڑ دیتا ہوں, فلاں کی چھوڑ دیتا ہوں, ٹائم نہیں ملتا. اچھا نوافل پڑھتے ہو؟ نہیں, نوافل فرائض پڑھ لے بڑی بات ہے, واجبات پورے کر لے, سنتیں پوری کر لے. تو یاد رکھیں اسی طریقے سے ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں نا وہی پورے نہیں ہیں. بھئی کاروبار میں جھوٹ بولتے ہو؟ ہاں کبھی کبھار جھوٹ بول دیتا ہوں. اچھا, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. والدین کے ساتھ معاملہ, بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی, یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم. پھر بات میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, سچ سے دور ہیں. تو ہمیں اس لیے ڈفرینس نظر آتا ہے کہ اولیاء اللہ کی پوری زندگی شریعت مطالعہ کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے, ایسا ہی, اور ہماری زندگی کبھی ہے کبھی نہیں ہے, اسی لیے ڈفرینس نظر آتا ہے. ورنہ جو قرآن و حدیث میں صالحین صلحاء بندوں کے لیے رب تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائی وہ تمام کی تمام بدرجہ اتم
اولیاء کاملین میں موجود ہوتی ہیں جی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو مانتے ہیں. اور ایک اور بات میں کہوں گا جی۔ کہ ڈفرنس اس اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ کوئی ڈفرنس مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں کہ وہ پکے مسلمان ہیں، پکے مومن ہیں. ہم چونکہ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ہمارا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے. اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ اولیاء کاملین جو ہے نا یہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے. کیا بات ہے. ان کو اپنی محبت کی آغوش میں لے کر آغوش میں اس طرح لیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. دور ہو جاتے ہیں. گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں، کیونکہ اس گناہ گار کو تو نیکی کی طرف لانا ہی تو مقصد حیات ہے. کیا اچھی بات آپ نے کی. صاحب ایک سوال اور نوجوان کرنا چاہ رہے ہیں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پوچھئے. کیا آپ کا کیا سوال ہے بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز کیسا تھا؟ بڑا اچھا ایک سوال مفتی صاحب کہ اولیاء کرام کی تو بات کی جاتی ہے لیکن اولیاء کرام کی ان اولیاء سے محبت کیسی تھی جو جسے مطلب قرون اولا کہیے، جنہیں نبیوں کے بعد سب سے بہتر کہیے جماعت صحابہ. مجھے کوئی ایک ایسا اللہ کا ولی بتا دیں کہ جو صحابہ کرام سے محبت نہ کرتا ہو اللہ کا ولی بن جائے. اللہ اکبر. یہ مطلب کنڈیشن ہے ظاہر ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی کنڈیشن یہی ہے کہ جن سے میرے نبی نے محبت فرمائی جو میرے نبی کے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی صورت میں ہو، چاہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی صورت میں ہو، ان دونوں گروہوں سے جماعتوں سے محبت کرنا ضروری ہے. کیا بات ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بچوں آپ آئے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کے سوالات سے ہم نے بھی سیکھا. اور آخر میں جی شاہ صاحب خود بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج کہ تجلیات چشت یہ جو پروگرام ہوا اس میں نوجوان ہمارا مستقبل ہے یہاں پر تشریف لائے اور بہت اچھے جو ویلڈ کوسچنز ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں. اللہ رب العالمین ان سب کو مستقبل کا معمار بنائے. کیا بات ہے. ریلیٹڈ ٹو دی کانٹیکس، کیا پتہ کل آنے والے کل میں کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہو. بالکل. اور بلکہ بیٹھنا ہماری دعا ہے کہ بیٹھے اور یہ سب امت کے عالم بنے. آپ کا ظاہر فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ، علم دین سکھاؤ. یہی اشد ضرورت ہے معاشرے کی. اور یہی علم دین ہی تو تھا خواجہ غریب نواز کے پاس جس نے 90 لاکھ کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کا راستہ دکھا دیا اور مسلمان بنا دیا. انشاءاللہ پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.